محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شعر جس دن بیدار ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو ان کے ہاتھوں میں کیا کیا پکڑایا گیا، موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک پہ 24 گھنٹے لگے رہو، چیٹنگ کرتے رہو، انسٹا میں لگے رہو، یوٹیوب میں لگے رہو، تم اسی سوشل میڈیا پر جن کے 18 گھنٹے خرچہ کرتے رہو، پورن ویڈیو، ننگی تصویریں، پتہ نہیں کیا کیا اخلاق سوز چیزیں تمہارے سامنے لا کر دنیا نے رکھی کہ تم اسی میں مصروف رہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، انہیں ڈر ہے اس بات کا، موبائل مفت میں چاہے تو پکڑا دو ان کو، انٹرنیٹ مفت میں چاہے تو پکڑا دو، کہیں ایسا نہ ہو اس جوان کے ہاتھ میں خالد بن ولید کی سیرت آ جائے، کہیں اس جوان کے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی سیرت نہ آ جائے، کہیں یہ جوان ٹیپو سلطان کو پڑھنے نہ لگ جائے، کہیں یہ اورنگزیب کا نام سننے نہ لگ جائے۔ اسی لیے مار مار کر کے اس در سے چہرہ موڑ دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار وہ ہزار موڑے، میں انشاءاللہ یہ بات ضرور کہوں گا آپ کو، پھر میں کہتا ہوں میں نے تو مثال میں 4 نام لیے اور ایسے نام لیے ہیں کہ پتہ نہیں اورنگزیب کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی، آج ہوتی ہے نا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اورنگزیب کیسے مارا تھا، اتنے سال تک درد کر رہا ہے، کیا کیا تھا تم نے، ابھی تک درد جا نہیں رہا ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اے نوجوانوں کہ کہاں تم چوہوں کی سیرت پڑھنے لگ گئے، تمہیں نبی پاک کے شیروں کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جب آدمی بزدلوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو بزدل ہوتا ہے۔ تم جو ہے اسٹنٹ کرنے والے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پیچھے مت بھاگو، ان کی ریئل لائف کچھ نہیں ہے، وہ پردے میں جو دکھتا ہے حقیقت میں ہوتا نہیں۔ ہاں اسٹنٹ کرنا اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خالد بن ولید کی مثال لا کر دکھا تھا، 125 جنگوں میں شرکت کیا، ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی۔ بے شک۔ ایک ہاتھ میں تلوار جو اٹھاتے تھے اس کا وزن 35 کلو کا تھا، دوسرے ہاتھ میں جو ڈھال پکڑتے تھے اس کا وزن 40 کلو کا تھا۔ ہاں یہ جوان ہوا کرتے ہیں، اسٹنٹ مین نہیں ہے۔ وہ کون سی دولت تھی ان کے پاس، کون سی طاقت تھی جسے لے کر کے وہ میدانوں میں بے خود اتر جاتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار وہ چیز ایک بار تمہارے سینوں میں آ جائے، میں آج پوچھتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اتنے دنوں سے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، سمجھ آ گئی، عقل آ گئی، کیا کبھی کوئی رات ایسی آئی ہے تمہارے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی ہو، بار بار حوق اٹھتی ہو، دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ لیا، مولا ایک بار تیرے نبی کا چہرہ دکھا دے، مجھے آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے، اس حسن جہاں آرا کا دیدار کرنا ہے۔ کبھی تمنا ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کون سی ناممکن بات تھی؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا، مانگا ہوتا تو ضرور ملتا، اور ان آنکھوں میں ایک بار وہ لذت آشنائی آ جاتی تو پھر فخر سے تم بھی ہر جگہ گھومتے اور پھر یہ کہتے پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ جن کو لذت آشنائی مل گئی تھی وہ کہتے تھے، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت جسے ملی وہ پھر یہ کہتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں، اور مانگنا بھی ہو ادھر ادھر نہیں مانگتا۔ آج بی جے پی کی حکومت چل رہی، یہاں سے کچھ لے لے، کل کانگریس آ جائے گی وہاں سے کچھ لے لے۔ غلام رسول بی جے پی کانگریس کے بیچ میں نہیں گھومتا پھرتا، اس کا مسلک یہ ہوتا ہے، اس کا مسلک صرف یہ ہوتا ہے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، درد ہو تو بھی یہ کہے شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ بات وہ بندہ کہتا ہے جسے لذت آشنائی ملی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑا مسئلہ پیش آیا تھا، ایک آرٹسٹ آیا تھا، ایک مصور جو تصویریں نکالتا تھا، جو اس کمال یہ رکھتا تھا کہ اس کو جیسے آرڈر دیا جائے ویسی تصویر نکالتا،
یعنی کوئی سامنے بیٹھ کر کے بتائے میرا محبوب ایسا تھا ویسا تھا، وہ اس کی سن کر کے تصویر نکالتا، صرف اس کو حلیہ بتاؤ تصویر نکالتا، اس کا کمال تھا۔ لوگ اپنے اپنے محبوباؤں کی تصویریں نکالتے، اور جب اس کے گھر کے پاس بھیڑ لگی تھی، اسی بھیڑ میں جنید بغدادی بھی تشریف لا، سید الطائفہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں اپنے زمانے۔ جب آپ کا نمبر آیا، مصور نے دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، کہا آپ یہاں میرے گھر؟ کہا میں نے سنا ہے تو سن کر کے محبوبوں کی تصویریں کھینچتا ہے، میں بھی تصویر بنوانے آیا میرے محبوب اور میرے معشوق کی۔ کہا کہ آپ بتا دیں، حلیہ بتا دیں، میں تصویر بنا دوں گا۔ آپ نے کہا میرے محبوب کا حلیہ سنو، مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بھریاں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچ رہے تھے۔ مصور نے کہا رکو، یہ تصویر میرے پاس پہلے سے رکھی ہے۔ کہا کہ تمہارے پاس پہلے سے لوگ آرڈر دیتے ہیں پھر بنواتے ہیں؟ کہا در حقیقت آپ جس سے محبت کرتے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لاؤ تصویر۔ وہ مصور اندر گیا اور پورا قرآن لا کر جنید بغدادی کے پاس رکھا۔ کہا کیا ہمارے محبوب کی اس سے بہتر تصویر ہو سکتی ہے؟ جب نبی پاک کا چہرہ دیکھنا ہو پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجا، جب نبی پاک کی زلفیں پڑھنا ہو دیکھو رب تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یغشا، ہاتھوں کے بارے میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، قدموں کے بارے میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، آنکھوں کے بارے میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، سینے پاک کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، ان کے عطاؤں کے بارے میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ واہ بے شک۔ اس وقت میرے عزیزو حضرت جنید بغدادی نے قرآن اٹھایا۔ آپ سے میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ ہر جگہ اپنے نبی کے اپنے محبوب کے جلوے ہی دیکھتا۔ بے شک بے شک۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ جس کے دل میں حضور کی وہ محبت آ جائے، جس کا سینہ دھڑکنے لگ جائے، اسے دنیا کی ہر شے میں اپنے محبوب کا جلوہ ہی نظر آئے۔ وہ قرآن پاک میں بھی وہی دیکھتا ہے، اور بغض دعوت ہو تو قرآن سے بھی برائیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن سے بھی خرابیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ عشق کے جلوے ایسے ہیں جس کے سینے میں وہ رچ بس جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی عاشق صادق، ایک گلاب کسی نے آپ کو تحفے میں پیش کیا، سب کو پیش کرتے ہیں لوگ، ہمیں بھی گلاب کے پھول ڈالے آپ نے، لیکن عاشق صادق کا حال یہ ہوتا ہے، گلاب کو غور سے دیکھا اور کہا یہ گلاب صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ کبھی نہیں مرجھاتا۔ پھر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ تم کو پہچاننا آج مشکل ہو گیا ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے، اور تم کہتے ہو ہم جان بھی دے دیں گے۔ عملی میدان میں تمہیں اتر کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا، دنیا اگر ننگے رہنے پر فخر کرتی ہے تو میں نبی کی سنتوں پر فخر کروں گا۔ سچ بات کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ ارے ان کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، ہمیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم ہے؟ کسی کو بالیاں پہننے میں چوڑیاں پہننے میں شرم نہیں آتی۔ آج کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے وہ پتہ نہیں مرد سے کیا بن گئے، تیسری مخلوق بن گئے، پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی، اور تمہیں حضور کی سنتوں پر کیوں شرم آئے؟ بس بات یہ ہے سچی محبت کرو۔ اگر دنیا حضور کی غلام کہے آپ کو تو آپ کو برا لگے گا؟ کسی کو برا لگے گا؟ ارے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا ہمیں پہچانے تو حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پہچانے، ہمیں اعتراض نہیں، برا نہیں، بلکہ ہم تو زندگی کی سعادت سمجھتے ہیں۔ اگر تمہیں برا نہیں لگتا حضور کی غلامی پر، اور کوئی غلام رسول کہہ کر پکارے برا نہیں لگتا، آ جاؤ کھل کر کے غلامی کرو، کھل کر غلامی کرو،
आओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन बताए हुए खतूत और रास्तों पर चलते हैं, हम फिर इसी रास्ते से अपना खोया हुआ वकार हासिल कर सकते, अपनी खोई हुई इज्जत हासिल कर सकते। थोड़ी सी बात रह गई। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई शख्स आया और कहा कि सुना है मोमिन सादिक, सच्चा मोमिन आशिक रसूल जब दुनिया से जाता है उसकी रूह निकालने का तरीका अलग होता है, और एक बदबख्त गुनहगार या काफिर और मुशरिक की रूह निकालने का दर्द अलग होता है। रूह निकालने का फरिश्ता एक है, दोनों की तकलीफ अलग क्यों है? आपको शॉर्टकट जवाब दिया गया। इमाम ने कहा जा सूरह यूसुफ पढ़ ले, तुझे समझ में आ जाए। वो बंदा गया, सूरह यूसुफ पढ़ा, कहा इसमें तो मौत का कहीं जिक्र नहीं, कैसे निकाली जाती? कहा फिर पढ़ के आ, फिर पढ़ के आया, कहा इसमें कहीं जिक्र नहीं। कहा क्या पढ़ के आया? उसमें तो यूसुफ और जुलेखा का किस्सा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया है। कहा क्या ये वाकया तूने पढ़ा कि जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ऐसी फरेफ्ता हो गई, मोहब्बत में फिदा हो गई कि एक दिन सारे शहर की औरतों को दावत पर बुलाया और सबके हाथों में लीमू दिया और चाकू दिया। ये सबके हाथों में लीमू और चाकू, ये कुरान पाक में मौजूद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हॉल में बुलाया गया, औरतें जैसे देखने लगी, जुलेखा ने कहा ये लीमू काट दो। औरतों के हाथों से लीमू गिर गया, चाकू से चारों उंगलियां कट गई, उंगलियां कट गई। औरतों को एहसास ही नहीं हुआ। औरत तो छोटे से जख्म पर चीखती है और छटपटाती है, अरे 4 उंगलियां कट जाए, खामोश बैठने वाली है कोई औरत? लेकिन कैसे खामोश बैठी रही? कुरान भी कहता है कि उन्होंने अपने उंगलियों को काट लिया। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, औरतों की उंगलियां कट गई। इमाम ने पूछा क्या तूने ये वाकया पढ़ा कुरान में? कहा ये तो पढ़ा है। कहा नादान, हम यही तो बताना चाहते हैं, औरतों को दर्द क्यों नहीं हुआ? हुस्न यूसुफ देखने में मसरूफ थी, यूसुफ का हुस्न देख रही थी, उंगलियां कट गई, पता नहीं चला। और एक मोमिन सादिक आशिक रसूल जब दुनिया से जाने वाला होता है, उसकी मौत का वक्त आता है, सिराने के पास महबूब खुदा ताजदार मदीना तशरीफ लाते हैं। आशिक सादिक अपने रसूल के जलवे देखने में मसरूफ होता है, इधर मलकुल मौत रूह निकालते हैं। वो जलवे देखने में ऐसा मौत होता है, कब रूह निकली उसे खबर ही नहीं होती। तो कहा है इकबाल ने, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये कहता हूं वो चीज अगर आ गई, मौत से भी डर नहीं लगता, रूह निकलने से भी डर नहीं लगता, क्योंकि जो पास में दौलत है वो लज्जत आशनाई ऐसी लज्जत है जिसको पाने के बाद अच्छे अच्छों को हमने देखा वो फंदों पर भी झूल गए हैं, फांसियों पर भी चले गए हैं। मुरादाबाद के किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानता? अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके 7 दिन तक उनके जिस्म पर गर्म इस्त्री फेरा था। जब चमड़ी जल जाती थी नमक छिड़का जाता था, उनके जिस्म को जला करके नमक छिड़क करके जख्म दिए गया। लेकिन कभी आपके इस्तिकामत में जरा बराबर भी लग़्ज़िश नहीं आई। इन दर्दों को झेलने वाला कौन होता है? चमड़ी जल जाए फिर नमक छिड़का जाए और बर्दाश्त करके कौन खड़ा रहता है? बस वही खड़ा रहता है जिसे लज्जत आशनाई मिली हो। अजब चीज है लज्जत आशनाई। आखिर में अंग्रेजों ने कहा अब भी तुम्हारे पास वक्त है, हफ्ता भर तकलीफ देने के बाद किफायत अली काफी से बदल लो अपने फतवे, बदल लो अपनी जुबान को, आ जाओ हमारी जमात में, हुकूमत में कोई ओहदा मिल जाएगा, मनसब मिल जाएगा, वजारत मिल जाएगी। किफायत अली काफी ने कहा इतना सस्ता दीन नहीं है मेरा, इतना हल्का दीन नहीं है, लज्जत आशनाई जो मिली है ये बेची नहीं जाती। अंग्रेजों ने कहा फिर तैयार हो जाओ, फांसी का फंदा तुम्हारे लिए तैयार है। आपने मुस्कुरा कर कहा उस दिन का तो इंतजार है। इसीलिए मैं कहता हूं मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, उनके लिए हादसा है जिनके मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। मोमिन के लिए मौत तो तोहफा है। इधर आंखें बंद हुई, उधर मुस्तफा की जियारत हुई है। किफायत अली काफी फांसी के फंदे के करीब भी चले गए। अच्छे अच्छों को देखा गया है तारीख में, जिसकी आखिरी वक्त फांसी का वक्त करीब आता है उससे पूछा जाता आखिरी कोई ख्वाहिश है? किफायत अली काफी से पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? फांसी का फंदा सामने है। किफायत अली काफी कहते हैं जाने
سے پہلے ایک بار مصطفیٰ کریم کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، اور پڑھ لیا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا، پھانسی کے پھنجے پر چڑھ گئے کوئی تکلیف نہیں، کوئی درد نہیں، پیشانی پر کوئی شکن نہیں، اسی چیز کو میں پھر کہتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی،